اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ کی بخشش کی کون کون سی آیتیں آئی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے، یغفرو وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی آیت گزر چکی ہے ایک۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ایکسپلینیشن۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے بنایا ہے۔ وہ جس پر چاہے مہربان ہو جائے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہیں، نہ کہ کسی پیر، اولیاء یا درگاہ والے کے کہ وہ بخشوا دے۔ یہ آیت بہت ڈرانے والی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں مجھے معاف کریں گے یا نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش اللہ کو خوش کرنے میں لگا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تو بہت مہربان، بخشش کرنے والا ہے، یعنی پھر بندے کو بخشش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، زمین میں، جو کچھ بھی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو نہیں دیکھ سکتے، ان سب پہ اختیارات صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور اللہ ہی قادر ہے ہر چیز کے لیے۔ اسی کے ہاتھ میں ہے بخشش اور عذاب دینا۔ وہی بخش بھی سکتا ہے اور وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ دونوں اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ یعنی ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ وہ کسی کی سفارش لے جائیں گے تو اس سے وہ بخشے جائیں گے، کوئی بھی ان کے لیے سفارش کر دے گا۔ تو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ سارے اختیارات بخشنے کے، عذاب دینے کے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی یہ سب جاننے کے بعد اگر ہم اپنے گناہوں کی اس سے بخشش طلب کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تو اتنا بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے اور ہم پر رحم بھی کر سکتا ہے۔ سب اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ سے بخشش، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اس سے بخشش مانگنی ہے۔